حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق حبشہ سے، آج کا ایتھوپیا سے تھا۔ وہ ایک سیاہ فامو غلام تھے جن پر ان کے مشرک آقا بے حد ظلم کرتے تھے۔ جب اسلام کا نور پھیلا تو بلال رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے۔ ان کے ایمان لانے پر ان کے آقا امیہ بن خلف نے انہیں بے دردی سے مارا، بھوکا رکھا اور دھوپ میں جلتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ ان کے جسم سے خون بہتا، پیٹھ پر کوڑے برستے، لیکن ان کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہوتا، احدن احدن، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتے تھے جو دشمن کے دل کو جلا دیتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پر ظلم دیکھا تو انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال جنت میں میرے آگے آگے چلے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام کے سب سے پہلے مؤذن مقرر ہوئے۔ ان کی اذان کی آواز مدینے کی فضا کو ایمان سے بھر دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی کیونکہ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ وہ مدینہ واپس آئے، اذان دی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو پورا مدینہ رو کا پڑا۔ تعلق حبشہ حضرت سے بلال کا ایتھوپیا۔ پیغام، وہ ایک سیاہ رنگ، فام غلام تھے نسل، جن پر ان کے مقام، مشرک آقا سب بے حد اللہ کے ظلم نزدیک کرتے تھے۔ بے معنی ہے۔ جب اسلام صرف کا نور پھیلا ایمان تو بلال اور عنہ سب تقوی سے پہلے اصل ہے۔ ایمان لانے والوں میں ظلم شامل ہوئے۔ سہ کر بھی ان کے ایمان حق لانے پر ان قائم کے رہنا آقا امیہ بن عزم ہے۔ خلف نے انہیں بے دردی سے آذان میں مارا، ان کی بھوکا رکھا آواز اور صرف دھوپ میں آواز جلتی نہیں، ریت پر لٹا کر ایمان ان کے کی سینے پر گونج بھاری ہے۔ پتھر رکھ دیا۔ ان کے جسم سے خون بہتا، پیٹھ پر کوڑے برستے، لیکن ان کی زبان پر بس ایک ہی جملہ ہوتا، احدن احدن، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتے تھے جو دشمن کے دل کو جلا دیتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان پر ظلم دیکھا تو انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال جنت میں میرے آگے آگے چلے گا۔ حضرت بلال عنہ صلی اللہ بعد میں اسلام کے سب سے پہلے مؤذن مقرر ہوئے۔ ان کی اذان کی آواز مدینے کی فضا کو ایمان سے بھر دیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال عنہ صلوۃ محراتہ نے اذان دینا چھوڑ دی کیونکہ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ وہ مدینہ واپس آئے، اذان دی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمدن رسول اللہ کہا تو پورا مدینہ رو پڑا۔ حضرت بلال کا پیغام، رنگ، نسل، مقام، سب اللہ کے نزدیک بے معنی ہے۔ صرف ایمان اور تقوی اصل ہے۔ ظلم سہ کر بھی حق پر قائم رہنا عظمت ہے۔ اذان میں ان کی آواز صرف آواز نہیں، ایمان کی گونج ہے۔